اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس روئے زمین میں رب کائنات کی غیرت سے زیادہ کسی ہستی کی غیرت نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی باطل جو ہے وہ حق پر غالب آ جائے، لہٰذا اللہ رب العزت نے تمام جو حق کے مقابلے میں آنے والے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا تو اللہ رب العزت نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا تو اس کی آگ کو گل و گلزار بنا دیا، اور سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین کو مکۃ المکرمہ کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی مکے میں سید الانبیاء کو فاتح بنا کر داخل کیا، اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ حق و باطل کی جنگ کربلا معلیٰ کی سرزمین تک پہنچی، اور حق اور باطل کے مقابلے میں جس طرح سیدنا امام حسین علی مقام کے مقابلے میں یزید آ گیا، اور اللہ رب العزت نے اس مقام پر بھی اپنی غیرت کا عکس اور مظہر بنا کر سید الساجدین زین العابدین حضرت امام سجاد علیہ السلام نے وہ عکس اور مظہر غیرت پروردگار بن کے، غیرت علویہ بن کے، غیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آپ نے ایسا مقابلہ کیا کہ آپ نے شام اور کوفہ کے بازاروں کو فتح کیا، اور یہاں تک کہ مسجد دمشق میں ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی زبان ذوالفقار بنی، اور سامنے بیٹھے دشمن جو ہیں ان کے دلوں کو آپ نے دو نیم کر دیا۔ سید الساجدین ہی ہیں کہ جو سفیر امام حسین بن کر، جو مجاہد کربلا بن کر، جو فاتح بازار شام، فاتح بازار کوفہ بن کر، فاتح شام بن کر امام سجاد علیہ السلام نے جس طرح پیغام کربلا کو، پیغام مصطفیٰ کو دنیا میں عام کر دیا، وہ یزید کہ جو چاہتا یہی تھا کہ کربلا کے معرکے کو کربلا میں ہی دفن کر دے، لیکن سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ہی تھے۔ آپ کا صبر اور آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ وہ ولولہ انگیز خطبات کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یزید ہمیشہ کے لیے مردہ باد ہو گیا اور اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم اسی موضوع پر امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں محترم جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان محترم جناب خطیب اہل بیت ہیں، بہت مانی ہوئی شخصیت ہیں، معروف شخصیت ہیں، میری مراد مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں نوحہ خواں ہیں، منقبت خواں ہیں، جناب فرقان حیدر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا میں باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کربلا کے خون آشام واقعے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا بچ جانا ایک معجزہ سے کم نہیں ہے؟ اور جس طرح یزید اور اس کا لشکر جو ہے خانوادہ اہل بیت کے بچوں کو بھی قتل کر رہا تھا، مخدرات عصمت کی چادروں کو لوٹ رہا تھا، ایسے میں سید الساجدین امام زین العابدین کا بچنا ایک معجزے سے کم نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ میدان کربلا میں جب چن چن کر سب کو شہید کیا جا رہا ہے، امام زین العابدین کا وہاں سے بچ جانا، تو میں یہ کہوں گا کہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں تو یہ بھی تھا کہ یزید بھی تو یہ چاہتا تھا نا کہ اس کا مقصد بھی تو یہی تھا کہ امام حسین کو یہاں شہید کر کے یہ قصہ تمام ہو جائے گا، یہ ذکر ختم ہو جائے گا اور میری سلطنت کو دوام ملے گا، لیکن معاملات تو اس کے برعکس ہو گئے۔ اللہ نے
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، ذکر کو وہ دوام دیا جو شاید اس سے پہلے کسی شہادت کو نہ ملا ہوگا کائنات میں۔ تو یزید تو یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ قصہ بھی تمام ہو جائے گا، تو اس لیے باطل جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو حق چاہتا ہے۔ حق نے ان کو بلند کرنا تھا، حق نے جس کو بچانا تھا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے پس منظر میں ہمارے سامنے دو روایات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اگر ہم سامنے لے کر آئیں تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ در حقیقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ امام حسین کا شہید ہونا یہ بھی حضور کے معجزات میں سے ہے، اور امام زین العابدین کا بچ جانا دشمن کے چاروں اطراف حملوں میں سے یہ بھی حضور کے معجزات میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا امام حسین کے بارے میں کہ انہیں میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے پہلے پیشن گوئی فرمائی، اللہ نے آپ کی اس پیشن گوئی کو سچا کر دیا، اور میدان کربلا میں شہادت کا یہ مرتبہ امام حسین کا ہم نے دیکھ لیا۔ لیکن دوسری طرف ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، حافظ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ہم اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کے پاس حضرت امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اس نواسے کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، فرمایا کہ وہ قیامت والے دن جب آئے گا تو حاملین عرش میں سے، یعنی وہ معزز فرشتے جو عرش کی ڈیوٹی پر مامور ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے دن سید العابدین کھڑے ہو جائیں، تو فرمایا میدان محشر میں وہ بیٹا کھڑا ہوگا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے دو طرح کی پیشن گوئیاں فرمائی تھی، ایک امام حسین کے بارے میں فرمائی تھی تو انہیں تو شہادت کا وہ درجہ ملا، دوسری طرف حضرت امام زین العابدین کے بارے میں بھی فرما دیا تھا کہ یہ دنیا میں رہیں گے اور یہ عبادت گزاروں کی زینت بنیں گے، یہ عبادت گزاروں کے سردار بنیں گے، لہٰذا میدان کربلا میں ان کا بچ جانا اور پھر بعد میں امام زین العابدین، سید العابدین، سید الساجدین کے نام سے اس دنیا میں معروف ہونا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں اس تناظر میں کہ حضور نے چونکہ آپ کی پیشن گوئی ان الفاظ سے فرمائی البدایہ والنہایہ کی روایت کے مطابق کہ آپ سید العابدین بنیں گے، جس طرح حضور نے امام حسین کی شہادت کا فرمایا نا، تو آپ کی شہادت کسی اور کی شہادت کی مثل نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، بڑے لوگوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے، لیکن جو دوام، جو عروج، جو شہرت، جو نام امام حسین کی شہادت کا وہ کسی کا نہیں، اس لیے کہ اس کی صداقت پر مہر کس نے لگائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسی طرح دنیا میں عبادت گزار بہت ہیں، دنیا میں سجدہ ریز ہونے والے بہت ہیں، دنیا میں سخاوت کرنے والے بہت ہیں، لیکن آپ کی عبادت پر مہر لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس لیے اب آپ اپنی عبادت میں بے مثال ہوئے۔ یعنی جب آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت کے اصل میں دو طریقے ہیں، ایک عبادت ہوتی ہے جس میں اس کی کوانٹیٹی کا اعتبار ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھ لی، بہت زیادہ روزے رکھ لیے، ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوالٹی کا اعتبار ہوتا ہے۔ کوانٹیٹی کا بھی اسلام اعتبار کرتا ہے لیکن کوالٹی کا مرتبہ زیادہ ہے۔ امام زین العابدین کی عبادت اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھی جائے تو بہت ہے کہ آپ 1000 رکعت نفل، امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ 1000 نماز کی رکعت روزانہ ادا فرماتے، روزانہ قرآن پاک کو ختم بھی کرتے، روزانہ روزہ بھی رکھتے، لیکن عبادت کرتے کس نہج پر جا کرتے، اس کی کوالٹی دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، اب آپ نماز میں مشغول ہیں، ہماری نماز کے دوران کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو فوراً توجہ ادھر چلی جاتی ہے، یہاں پر آگ لگ گئی، کہرام مچ گیا، شور شرابہ ہو گیا، آپ بالکل تسلی سے اپنی نماز ادا فرما رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے آپ سے پوچھا گیا کہ ادھر تو قیامت برپا تھی اور آپ اپنی نماز میں مشغول، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے فرمایا کہ میں عبادت کس درجے پہ کرتا ہوں اس کو دیکھو، کہا مجھے آخرت کی آگ نے اس آگ سے بے نیاز رکھا ہے، یعنی مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ یہاں پر آگ جل رہی ہے کیونکہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی طرح جب آپ وضو فرماتے تو وضو فرمانے کے بعد آپ کا جو کلر ہوتا، چہرے کا رنگ ہوتا، وہ زرد پڑ جاتا، آپ سے پوچھا جاتا اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ فرماتے تھے تمہیں نہیں پتا کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یعنی عبادت بھی زیادہ لیکن عبادت کرتے کس مرتبے پر تھے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ بہت زبردست بات کی، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم۔ آج پروگرام ہے امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ بریک سے پہلے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں امام سید الساجدین کی عبادت کا تذکرہ فرمایا۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، امام نے دربار یزید میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، یقیناً دربار یزید میں جس طرح اہل بیت کا تعارف کرایا گیا تھا اور جس انداز میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کو نعوذ باللہ باغی کہہ کے پہچانوایا گیا تھا، ایسے میں امام سجاد اپنے بابا کا تعارف کراتے ہیں، وہ کیسا منظر تھا؟ کس طرح امام نے اپنا بابا کا تعارف کرایا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا یزید کے دربار میں اپنا تعارف کروانا، اپنے بابا کا تعارف کروانا، اپنے خاندان کو، خاندان نبوت کو، خاندان رسالت کو، خاندان وحی کو بیان کرنا اصل میں احیائی حق تھا۔ حق کو بیان کر رہے تھے، اسلام کو بیان کر رہے تھے۔ جس چیز کو یزید مٹانا چاہ رہا تھا، امام نے اپنے اس ایک ہی خطبے کے اندر صبح قیامت تک کے لیے اسے ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ یزید اور یزیدی حکومت کا پروپیگنڈا کچھ اس انداز سے تھا کہ بہت سارے افراد تو جانتے بھی نہیں تھے، شام میں موجود بہت سارے افراد کو علم بھی نہیں تھا کہ جن لوگوں کو قیدی بنایا گیا ہے یہ کون لوگ ہیں۔ جس طرح کہ شام کے بازار میں ایک شخص جب امام چہارم کی اور مستورات آل محمد کی توہین اور اہانت کر رہا تھا تو امام نے فرمایا کہ تو نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے، تو نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا تو نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اس نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اس نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ آیت بھی ہمارے ہی بارے میں ہے۔ اس انداز سے دوسری آیتیں کہ جو اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، ان کو جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ خاندان نبوت ہے، یہ خاندان عصمت و طہارت ہے، تو یہ امام کے قدموں پر گر پڑا۔ اسی انداز سے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو توہین کر رہا تھا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ سامنے والے کون لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے یزید کے دربار کے اندر بھی بہت سارے افراد جو ہیں انہیں علم نہیں تھا حقیقت میں۔ امام علیہ السلام کے اس خطبے نے ان کی اس سازش کو بھی ناکام بنایا اور بے نقاب کیا کہ ہم تو خاندان رسالت ہیں، خاندان نبوت ہیں، اور یہ نبی زادیاں ہیں، اور یہ زہرا زادیاں اور بطول زادیاں ہیں یہ، اور میرے بابا تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی زبان چسائی اور زبان چسا کے پروان چڑھایا۔ پیغمبر گرامی کی وہ حدیث کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین میں سے ہوں، گویا کہ یہ خطبہ اس حدیث کی تشریح و توضیح کر رہا تھا۔ یہ جو یزید کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، یہ پیغمبر گرامی کی بہت ساری احادیث کی تشریح ہو رہی تھی۔ مثلا رسول اللہ فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین مصباح ہدیٰ ہیں اور سفینہ نجات ہیں، یا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ میں سے اور میں حسین میں سے ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو جو تم میں سے ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں وہ ہوں کہ جو مکہ و منا کا فرزند ہوں۔ اپنے پورے خاندان کا تعارف کروایا، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سے منسوب ہیں۔ حرم ہم سے ہے، حل ہم سے ہے، حجر اسود ہم سے ہے، مکہ ہم سے ہے، منا ہم سے ہے، کیونکہ امام کے بغیر اور خاندان وحی کے بغیر نہ کوئی حج ہے اور نہ کوئی عبادت ہے اس خاندان کے بغیر۔ امام علیہ السلام نے اپنا جامع ترین تعارف کروایا اور لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ یہ کون سا خاندان ہے کہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ یہاں سے ابتدا ہوئی تھی یزید کے خلاف کچھ افراد کے دلوں میں ایک نفرت پیدا ہوئی جو بہت زیادہ لمبا عرصہ خاندان نبوت کو وہ قید میں نہیں رکھ سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امام علیہ السلام نے دربار میں جو خطبہ دیا اور اس خطبے کے بعد جو خبر مشہور ہوئی کہ یہ خاندان نبوت ہے، اور پھر لوگوں کے دلوں میں ظاہر ہے کہ پیغمبر کے خاندان کا اور پیغمبر کی اولاد کے مسلمان جو پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی بیٹیوں کی، رسول اللہ کی اولاد کی عزت و احترام تو تھی، محبت تو تھی، تو ان کے دلوں میں ایک گویا کہ بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے یزید مجبور ہو گیا اس خاندان کو بعد میں چل کر ایک عرصے کے بعد رہا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اس نے اور رہائی بھی جب اس نے کی ہے، جب یہ آپ سوال کریں گے تو میں آپ کی خدمت اس وقت بیان کروں گا کہ امام نے اپنی شرائط منوائی ہیں، یہاں خاندان نبوت نے اپنی شرائط منوائی ہیں، اور شرائط منوا کر رہا ہونا اس بات کی علامت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جیت کر شام سے واپس آئے ہیں، بالکل بالکل شام کو فتح کر کے واپس آئے ہیں۔ بے شک بے شک۔
میں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ امام عالی مقام نے کس انداز میں وہ خطبات بازار کوفہ میں، بازار شام میں جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے اور اپنا تعارف کرایا، جو لوگ نہیں جانتے تھے اور لوگ باغی کہہ کے پتھر مار رہے تھے، تو ایسی کیفیت میں کہ جب آپ جکڑے ہوئے ہیں، آپ کے گلے میں توق ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور مخدرات عصمت کو بے مقنع و چادر لے کے جا رہے ہیں، ایسے میں امام علیہ السلام نے ان بازاروں میں لوگوں کو اپنا تعارف کر کے بتایا، لوگوں کو وہاں پر بھی آپ نے تبلیغ کا اور پیغام مصطفیٰ کا، دین اسلام کے حقیقی چہرے کو روشناس کرایا۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ویسے تو کسی شخص کو اپنا تعارف اس انداز سے کروانا کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں یا مجھے کوئی فضیلت حاصل ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کی غرض سے علماء کہتے ہیں کہ کوئی تعارف نہیں کروانا چاہیے۔ لیکن یہی علماء نے ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی جو بالکل یہاں دمشق کی طرف، اس واقعے کی طرف چلی جائے گی۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں لوگ آپ کو نہیں پہچانتے اور آپ کے علم کو نہیں پہچانتے اور ناقدری کرتے ہیں اور اس سے گناہ گار ہوتے ہیں، فرمایا وہاں اپنا تعارف کروانا اور بتانا لازم ہے تاکہ حجت تمام ہو اور تاکہ پھر ان کے دلوں کے اندر اس چیز کی قدر و قیمت پیدا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی کا تعارف غلط کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم مس گائیڈ کرنا آج کی اصطلاح میں بول دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی مجاہد کو دہشت گرد بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی جیسا آپ تعارف کروائیں گے لوگ تو وہی سمجھیں گے نا جو نہیں جانتے۔ تو دوسرا جس طرح علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ وہاں لوگوں کے ذہنوں میں جو بٹھا رکھا تھا باغی کہہ کر معاذ اللہ، اور جو ہے بغاوت کرنے والے کہہ کر، اور پھر اس پروپیگنڈے کی اس آڑ میں ہی پورے اس جو لشکر کو لایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں باتیں سامنے ہیں۔ تو اس لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کروایا، کیونکہ سوال یہ کہ آپ نے اپنا تعارف کیوں کروایا؟ تاکہ حجت تمام ہو اور لوگوں کو پتہ چلے، ایسا نہ ہو لوگ اس پروپیگنڈے کی زد میں آ کر جہنم کے راستے پر چل پڑیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ جب آپ نے تعارف فرما دیا اور لوگوں کے آگے حق ظاہر کر دیا تو پھر باقاعدہ ایک فضا قائم ہوئی، کیونکہ کوئی مسلمان یہ تصور ہی نہیں قائم کر سکتا کہ وہ اہل بیت سے معاذ اللہ دور ہو یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، کیونکہ جب کسی کے سامنے یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیا کوئی مسلمان پھر ان کی اولاد کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ نے وہ احادیث، وہ قرآن کی آیات، سب سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہوئے پروردگار عالم کی، پھر آپ نے اپنا تعارف پیش کیا۔ آپ نے یہ بتایا کہ ہمارا رشتہ کن کے ساتھ ہے، قرآن کی کون سی آیات ہمارے اس خاندان کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت فاطمہ کون ہیں، ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے، امام حسین کون ہیں، ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے، حضرت امام علی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کون ہیں، ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ جب حقیقت لوگوں پر واضح ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو مسلمان ہیں وہ کبھی بھی بغاوت نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی خاندان نبوت سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے وہاں کا ایک واقعہ جو ہے وہ بھی میرے مطلب دل میں آ رہا ہے کہ اس کو بھی بیان کر دیا جائے کہ جب اذان ہو رہی تھی، جب یزید نے روک دیا تھا کہ جو ہے ابھی یہ تعارف چونکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو بغاوت کے آثار نظر آنے لگے، تو مؤذن سے کہا اذان شروع کر دو۔ لیکن جب اذان شروع ہوئی تو اذان کے احترام میں دیکھیں آپ نے اذان کی تسلسل سے جوابات دینا شروع کر دیا، لیکن جب آپ یہاں پہنچے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا وہ منظر ہوگا، کیا ہی وہ مطلب جو ہے نا کیفیت ہوگی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ بتاؤ کیا تمہارے نانا کا نام بھی اسی طرح آتا ہے جس طرح میرے نانا کا نام آتا ہے؟ یعنی آذان کے اندر آپ بتائیے کہ آذان کے اندر جب رسول اللہ کا نام گونجا تو لوگوں کا مرکز ایمان تو ہے ہی ہے، پھر لوگ کیسے بغاوت کر سکتے ہیں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حق ادا کیا کہ لوگوں پر حجت تمام ہو، اسی لیے آپ نے چاہے وہ کوفہ کے بازار ہوں، وہاں سے لے کر دمشق تک، شام میں ہر جگہ پر آپ نے جو ہے وہ میدان کربلا کے جو ایک پس منظر تھا جس کو یزید یا اس کے حامیوں نے غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے غلط تصور بنایا تھا، آپ نے اس حقیقت کو سامنے لایا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح کے معاملات ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم اور گفتگو ہماری جاری ہے۔ سید الساجدین زین العابدین امام علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز میں کوفہ و شام کے بازاروں میں جا کر کے آپ نے پیغام مصطفیٰ کو، دین اسلام کے حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور جس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور جس طرح اسلام کے ان حقائق کو مسخ کیا گیا تھا، اور اس اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کو جو ہے کس انداز میں مسخ کر کے پیش کیا گیا تھا، یہ سید الساجدین ہیں کہ جس نے ان تمام تر مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود آپ نے حق کے علم کو بلند کیا۔ ناظرین کرام، میں قبلہ آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عزاداری کا جس طرح جس نے ظلم کو عام کیا تھا اور مظلومیت کو جو نہ دبانا چاہ رہا تھا کہ امام کی مظلومیت کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو امام سید الساجدین نے کس طرح اس عزاداری کے ذریعے سے اس امام حسین کی مظلومیت کو اجاگر کیا، تاکہ یہ کہ دنیا کے سامنے یہ روشناس ہو جائے کہ یہ یزید نے جو ظلم کیا ہے امام علی مقام پر، کہ جو چھپانا چاہ رہا ہے تو یہ بے نقاب ہو جائے اور امام حسین کی مظلومیت دنیا کے سامنے پیش ہو جائے۔ جی، کربلا کے بعد اہم کام تھا کربلا کی یاد، کربلا کا ذکر، کربلا کی قربانی کے اثرات کا قائم رہنا۔ اس کے لیے پورا اہتمام و انتظام کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور یہ امام کے منصبی فرائض میں شامل تھا، کیونکہ امام حجت خدا تھے، نمائندہ الہی تھے، حجت الہی تھے، اور اب امامت کی ذمہ داریاں امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف منتقل ہو چکی تھیں، کیونکہ ایک وقت میں خدا کا ایک نمائندہ زمین پر ہونا، ایک معصوم حجت کا ہونا ضروری ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت اب امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام جو کام اپنی شہادت کے ذریعے کر چکے تھے، اب امام زین العابدین علیہ السلام کے منصبی فرائض میں شامل تھا کہ وہ اس کام کو، یعنی بنیادی طور پر امامت کی ذمہ داری ہوتی ہے دین کو بچانا، نبوت کا کام دین پہنچانا اور امامت کا کام دین بچانا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، اور دین کو بچانے کے لیے اور دین کا تحفظ کرنے کے لیے اور اصول اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے اور توحید کو، اذان کو، نماز کو، روزے کو، عبادت کو، تمام اسلام کی تعلیمات کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا پورا بھرا گھر دے دیا۔ اس کے بعد جب یہ امامت کی ذمہ داری امام زین العابدین علیہ السلام پر آ جاتی ہے تو ان کا منصب امامت بھی یہی تقاضا کرتا ہے امام علیہ السلام سے کہ یہ بھی دین الہی کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ایک حجت الہی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا کربلا کے بعد کربلا کا ذکر کرنا، امام حسین علیہ السلام کی یاد منانا، ان کا غم منانا، ان پر اشکباری کرنا، سوگواری کرنا، عزاداری کرنا، یہ کام اس لیے ضروری تھا۔ اچھا، اس کا بھی فلسفہ وہی ہے جو خود امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا فلسفہ دین کا تحفظ، امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور عزاداری کا فلسفہ دین کا تحفظ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، بعد کربلا بھی جو ہے حالات مزید بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، جی، یعنی اس کے بعد جو یزید نے مدینے کا رخ کیا اور مدینے کو تاراج کیا، جی، اصحاب کرام کا قتل عام کیا، صحابیات کی جو بے حرمتی کی، ایسے میں امام سجاد علیہ السلام بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں، پھر اگلے سال جا کر کے خانہ کعبہ پہ جو ہے سنگباری کروانا، اتنے بڑے حادثات ہوئے، ان حادثات میں پھر امام علیہ السلام کی کیا حکمت عملی تھی؟ یعنی یزید کی 3 سالہ جو حکومت ہے جی، اس میں آپ دیکھیں کہ ترتیب کے ساتھ 61 ہجری میں خاندان نبوت پر وہ بے پناہ مظالم ڈھاتا ہے، اور اولاد رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے لق و دق صحرا میں ذبح کر دیتا ہے، اور پھر مستورات کو اور نویزادیوں کو رسن بستہ کر کے قیدی بنا کے بازاروں میں پھرایا جاتا ہے اور انہیں شام کے قید خانے میں رکھا جاتا ہے۔ اگلے سال وہ مدینے پر حملہ آور ہو جاتا ہے، 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے بندھے رہتے ہیں، اور مسجد نبی میں اذان اور نماز معطل ہو جاتی ہے، 3 دن تک اذان نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، اور بھی اس کے بہت زیادہ مظالم ہیں جو اس نے کیے صحابہ کرام پر، ان کی اولادوں پر، اہل مدینہ پر واقع حرہ ہوا۔ پھر اس سے آگے آ جاتا ہے حرم الہی پر اس کا حملہ کرنا، اور اسے جو اس کی 3 سال کی حکومت ہے اس کے بعد تو وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ بہترین حکمت عملی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس موقع پر مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں رہائش رکھتے ہیں اور اپنے پورے خاندان کو بھی وہاں لے جاتے ہیں، اس خاندان اپنے گھر کی تمام مسورات کو، گھر والوں کو، سب کو وہیں لے جاتے ہیں۔ اچھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے بعد 2 طریقے اپنائے ہیں دین کو بچانے کے لیے، ایک عزاداری
اور دوسری دعا کی زبان، ٹھیک، دعاؤں کے ذریعے سے دین کا تحفظ کیا ہے، کیونکہ حالات ایسے تھے ہمیشہ، یعنی امامت ہر چیز کے لیے تیار ہوتی ہے، اگر دین کو ٹکرا کر بچانا پڑے، جان دے کر بچانا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہے، اور اگر اس وقت دین تقاضا جان کا نہیں کرتا یا آپ سے خون نہیں مانگ رہا تو حکمت عملی کے ساتھ، وہ اب جو چونکہ ظہور حالات آل ایسے محمد تھے، جو آپ کے جی صحیفہ بالکل ہے، صحیفہ کاملہ جی، جو ہے، تو امام نے دعاؤں کی زبان اپنائی ہے ٹھیک، ان مظالم کے خلاف بھی ٹھیک، اور معارف الہیہ کو بیان کرنے کے لیے بھی، نشر اسلام کے لیے اور تحفظ اسلام کے لیے امام کی دعائیں ہیں، صحیفہ کاملہ کی صورت میں وہ دعائیں موجود ہیں۔ وہ حالات سخت تھے، ان حالات میں امام علیہ السلام جب نہ خطبہ دے سکتے ہیں، نہ کھلے بندوں تقریر کر سکتے ہیں، نہ جلسہ عام کر سکتے ہیں، تو امام نے ایک طریقہ اپنایا، دعا کا طریقہ، دعا کے ذریعے سے دین کو پھیلاتے رہے، دین سمجھاتے رہے، معارف الہی کو بیان کرتے رہے، اب کو معبود سے کیسے بات کرنی چاہیے یہ سلیقہ سکھاتے رہے، اور دین کے اسلام اور دین کے اسلام کے تمام اصولوں کو بھی بیان کیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بیان بھی کیا، اس کا تحفظ بھی کیا۔ امام کی دعاؤں میں عقیدہ توحید کا تحفظ کیا گیا، امام کی دعاؤں کے ذریعے سے، اور عزاداری کے ذریعے سے بھی عزاداری کا تحفظ کرنا اتنا ضروری تھا، ایک جملے میں بیان کر دوں کہ اسلام کو جس طرح بچایا تھا امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین کی شہادت نے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے، امام حسین علیہ السلام کے خون نے اور ان کے بھرے گھر کی قربانی نے، اب آج تک اس اسلام کو بچایا ہوا ہے ذکر حسین نے اور عزاداری نے۔ کیا بات، تو جو فلسفہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ہے بالکل وہی فلسفہ اس ذکر حسین کا اور عزاداری کا ہے، لہذا امام زین العابدین نے اسی لیے اس کی بنیاد رکھی کہ کسی بھی زمانے میں کوئی یزید سر اٹھائے اس کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے، اور اسی عزاداری کے ذریعے سے ناکام۔ کیا بات ہے۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا، اور کوئی پیغام میسج امام علی مقام کے جو فرزند امام سید الساجدین نے کس انداز میں دین مبین کی ترویج و تبلیغ کی اور حفاظت کی، اور ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت سے ارشادات ہیں، قیمتی ارشادات، اور ہر ایک کی رہنمائی اس میں موجود ہے۔ میرے خیال سے آپ کا ایک وہ قول میں یہاں بیان کر دیتا ہوں جس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے اس وقت جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمی پیدا کر دی گئی اہل بیت کے حوالے سے، تو آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے لوگوں تک اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ تو آپ کا ایک ایسا ہی ارشاد موجود ہے جو خاندان نبوت سے عقیدت اور محبت کے حوالے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور جب بھی کبھی ایسا دور آئے کہ لوگ اگر خاندان نبوت سے دور ہوں یا کوئی بے ادبی، کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے، تو آپ کے اس ارشاد کو عام کرنا چاہیے تاکہ اہمیت پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہم سے خاندان نبوت سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اس کو اللہ کی رضا ملے، تو فرمایا اسے یقیناً اللہ کی رضا ملے گی، جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ اور اگر کوئی ہم سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے بدلے میں جنت ملے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اسے بدلے میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی اسی غرض سے محبت کرتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی چیز چاہیے، تو اللہ اسے وہ بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ نے بات کو بالکل عام کر دیا کہ کسی نہ کسی خاطر تمہارا تعلق خاندان نبوت سے ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک میری اطرت ہے۔ یعنی ان دونوں کو ساتھ بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہیں، یعنی یہ قرآن اور یہ میرے جو ہے اہل بیت یہ ایک ساتھ ہیں، یہ الگ نہیں ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی الگ کرو گے تو گمراہی کی طرف جاؤ گے، بلکہ یہ کہا جائے کہ حضور علیہ السلام نے کامیابی کا نسخہ عطا فرمایا ہمیں یہ فرمایا نا کہ یہ دو چیزیں، اگر حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، جملہ کہا کہ جی ہاں، گمراہ نہیں ہوگے، میرے بات گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ کامیابی کا نسخہ ارشاد فرمایا۔ اسی کی وضاحت امام زین العابدین نے اپنے اس قیمتی ارشاد سے فرما دی کہ تمہارا تعلق ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اب تم جس نیت سے بھی رکھو گے اللہ تمہیں ہماری برکت سے وہ عطا ضرور فرما دے گا۔ ٹھیک، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نہایت ممنون و مشکور ہوں محترم جناب مفتی محمد وسیم سعدی بندگی صاحب آپ کا، محترم جناب مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور فرقان حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یقیناً امام سجاد علیہ السلام جو عبادتوں کی زینت ہیں، سجدہ کرنے والوں کی زینت ہیں، اور جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ حشر کے میدان میں جب یہ آواز آئے گی تو وہاں پر امام سید الساجدین سامنے آئیں گے، کون ہے جو سجدہ کرنے والوں کی زینت ہے، کون ہے جو عبادت گزاروں کی زینت ہیں، تو اس وقت میرا فرزند
امام زین العابدین اس وقت حشر کے میدان میں سامنے آئیں گے، جہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے، جہاں اوصیاء کرام موجود ہوں گے، جہاں آدم سے لے کے خاتم تک تمام اور قیامت تک آنے والے تمام انسان اس حشر کے میدان میں موجود ہوں گے۔ اس وقت سید الانبیاء کا فرزند جب سامنے آئے گا، یہ فخر ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سید الانبیاء کے لیے فخر ہے کہ ان کا فرزند جو ہے وہ سید الساجدین ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔